أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پچھلی دفعہ ہم نے کچھ مقدمات پڑھے تھے معوذتین کے متعلق کہ معوذتین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نازل فرمایا، اور اس کا پس منظر کیا تھا اور اس کا نزول اس کے متعلق علماء نے کیا فرمایا، مکی ہے مدنی ہے۔ اتفاق مدنی پر ہوا کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، لیکن بعید نہیں، کچھ علماء نے ایسے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی حفاظت کے لیے مکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتیں عطا کی، لیکن خاص طور پہ ان کے نزول کا تذکرہ مدینہ کے متعلق آتا ہے، اور مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پہ اس بارے میں آتا ہے۔ اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے، وہ جادو والا تذکرہ، جادو والا ذکر جو ہم نے پچھلی دفعہ جس کو ہم نے پڑھا اور جس کا تعلق لبید بن عاصم سے تھا، یہود سے تھا، اور وہ جادو 7 ہجری میں ہوا۔ 7 ہجری میں جو کہنے سب سے بڑا غزوہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، وہ غزوہ خیبر تھا، اور لبید بن عاصم کے جادو کا واقعہ غزوہ خیبر کے بعد کا ہے، اور وہ ایسے ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد خیبر کے یہودی پورا سال، مفسرین نے ذکر کیا ہے اس چیز کو کہ پورا سال وہ کوشش کرتے رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کوئی اثر نہ ہوتا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سب سے طاقتور جادوگر لبید بن عاصم، جو کہ مدینہ میں ہی رہتا تھا، مدینہ کے یہود میں سے تھا، اس سے رابطہ کیا اور اس سے جادو کروایا۔ اس نے بھی جادو کیا، 3 چیزوں پر جادو کیا۔ یہودی لڑکا تھا، اس نے چیزیں منگوائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنگھی تھی، کنگھی میں بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقات جو تھے وہ منگوائے اس نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان متعلقات پر جادو کیا، بال پر، اور کنگھی تھی، اور اس کے ساتھ آتا ہے حدیث کے اندر کہ موم کا پتلا تھا ایک، اس پر جادو کیا اور اس کے اندر سوئیاں چبا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اس کی اصل تکلیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کی صرف 40 دن رہی، وہ بھی 6 مہینے انتظار کرتے رہے، 6-7 مہینے انتظار کرتے رہے، کچھ مفسرین نے کہا کہ سال انتظار کرتے رہے کہ اس جادو کا اثر ہو جو لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ شروع میں تھوڑی سی چیزیں رہیں، ایسی چیز رہی جس کو انسان خاطر میں نہیں لاتا کہ اچھا شاید کچھ بھول چوک ہو گئی، کچھ مسئلہ ہو گیا، کچھ پریشانی، ہلکا پھلکا تھوڑا سا، لیکن جو فعلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، وہ آخری 40 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے یہ بات بتائی کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بیماری ہے، کیا بات ہے، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا معاملہ ہو رہا تھا جو پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ اپنے خاص معاملات کے اندر چیز ہو رہی تھی، نبوت کے معاملات میں چیز نہیں ہو رہی تھی۔ مفسرین نے سال کا تذکرہ کیا، مفسرین نے فرمایا اگر 7 ہجری ہم دیکھیں تو 7 ہجری نبوت کے بعد 20 سال بنتے ہیں، نبوت کے بعد 20 سال گزرے، ان 20 سالوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اس طرح کی بھول چوک کا معاملہ ہوا جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ذات کے ساتھ تھا۔ گھر میں کچھ کام کرنا بھول گئے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زوجات کے ساتھ ہونا، بھول گئے تھے، بھول گئے، سمجھا نہیں تھے، پھر واپس چلے گئے تو پتہ چلا نہیں آپ تو تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں تھے تو سمجھے کہ ہو گیا، پھر پتہ چلا کہ نہیں، وہ ان کا ساتھ تو ہوا نہیں، اس زوجہ کے گھر گئے نہیں، اور آج کا دن اس زوجہ کا ہے، اس زوجہ کا نہیں ہے. اس طرح کی تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اپنے معاملات ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کبھی بھول چوک پہلے نہیں ہوئی تھی، اور ان معاملات میں فکر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی فکر ہوئی کہ یہ کیا بات چل رہی ہے، کیا ماجرا ہے. اور اگر نبوت کے اور دین کے کچھ معاملات ہوتے تو دشمن تو طاق میں بیٹھے تھے، مسلمانوں کو بھی پریشانی ہو جاتی، مسلمان بھی ایک طرح سے کھڑے ہو جاتے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، یہ کیا مسئلہ ہے. اگر دین اور نبوت کے معاملات ہوتے، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان 40 دنوں میں کیا بیت رہی ہے، کیا گزر رہی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کا بھی جواب پچھلی دفعہ دیا کہ جو اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جادو ہوا تھا تو کفار مکہ تو کہا کرتے تھے کہ یہ تو جادو کی وجہ سے سارا کچھ کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو بھی کر رہے ہیں جادو کی اثر کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو اگر یہ ہوتا تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ دین میں داخل کر چکے ہوتے، لیکن یہ والے معاملات 20 سال بعد جا کے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا بھی تعلق آپ کی ذات کے معاملات کے ساتھ تھا بس. اس کے علاوہ دوسرے صحابہ موجود تھے، حضرت ابوبکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، حضرت زبیر تھے، یہ بڑے صحابہ کرام ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجات تھیں، کسی سے نہیں تذکرہ آتا کہ انہوں نے اس طرح کی بات ذکر کی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبوت کے خلاف کچھ غلطیاں سرزد ہونا شروع ہو گئی ہوں، کسی نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے اندر اس جادو نے جو وہ چاہتے تھے، نبوت کے اندر اس جادو نے کوئی خلل نہیں ڈالا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں نکلوائیں اس کنویں سے، زروان نام کا کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں نکلوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول یہ صورتیں ہیں، یہ پڑھتے ہوئے آپ نے اس جادو والی چیز یا جو بھی ہے یہ معاملہ اس کو آپ نے کھولنا ہے اور اس کا اثر آپ نے زائل کرنا ہے. اگر وہ چیز ایسی ہو جو کہ سورت فلق اور سورت ناس سے اس کا تعلق لمبا ہے یا وہ چیز لمبی ہے، تو جو علماء اور جو لوگ ہیں جو دم کرتے ہیں یا جن کا تعلق ان چیزوں سے ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان فلق اور ناس کو بار بار دہراتا رہے یہاں تک کہ وہ جادو زائل کرنے کا عمل مکمل ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زائل کرنے کا عمل 11 آیات کے اندر مکمل ہو گیا تھا. ہر گرہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھول دیتے. آپ کا عمل، آپ کا معاملہ 11 آیات میں ختم ہوا. کسی کا ان 11 آیات میں نہ ختم ہو، جو کہ سورہ فلق کی 6 اور ناس کی 5 آیات ہیں، ان میں اگر کسی کا معاملہ نہ ختم ہو تو وہ دہراتا رہے یہاں تک کہ وہ جادو کو زائل کرنے کا عمل مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے. اس کے ساتھ اگر آیت الکرسی کو داخل کر سکتا ہے کوئی آدمی، کوئی شخص کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی حفاظت ہے انسان کے لیے، انسان کی حفاظت کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے، اور اس کا تعلق انسان کی اپنی حفاظت کے ساتھ ہے. اور اس طرح کی بھی بات کچھ لوگوں نے یہ بات کہی، اور یہ بات ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کسی حدیث کے اندر بات ہے، کچھ تجربے کے ساتھ آپ کہہ لیجئے کہ انسان کا جو حفاظت کا، انسان کے گرد ایک حفاظت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک رہتا ہے. انسان جیسے ہی دوسری نماز کو مؤخر کرتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے وقت جس میں انسان کے اوپر جنات اور شیاطین اپنا اثر کر سکتے ہیں، یا جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں اس کا اثر ایک مسلمان پر تب ہوتا ہے. اور وجہ علماء نے اس چیز کی وجہ صرف آیت الکرسی بیان کی کہ آیت الکرسی جو حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اس کی وجہ کیا ہے. ایک عالم ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ میری ایک دفعہ بات ہوئی، ایک جن کے ساتھ بات ہوئی میری،
مسلمان تھا. کہتے ہیں اس سے میری بات چیت ہوئی ایک دفعہ, تو اس سے میں نے پوچھا کہ کوئی مجھے بات بتاؤ, کوئی چیز بتاؤ جس کو ہم شاید نہ جانتے ہوں. اس نے آیت الکرسی کے بارے میں بات بتائی. اس نے کہا کہ انسان کے گرد ایک آگ کا دائرہ بن جاتا ہے جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے, اور وہ دائرہ انسان کی حفاظت کے لیے رہتا ہے. وہ فرشتوں کو نقصان نہیں پہنچاتا, وہ آگ کا دائرہ, وہ آگ نقصان پہنچاتی ہے تو جنات اور شیاطین کو نقصان پہنچاتی ہے. اور انسان وہ اور اس آگ کا دہکنا اور اس آگ کا جلتے رہنا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان رہتا ہے. جیسے ہی دوسری نماز کا وقت آتا ہے, وہ آگ ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ آگ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسان نماز پڑھتا ہے, وہ کم ہو رہی ہوتی ہے. انسان نماز پڑھنے کے بعد, ہمارے اذکار کے اندر ہے کہ نماز کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں, وہ واپس دہک پڑتی ہے. اس صورت میں اس جن نے یہ بات کہی کہ ہم مس نہیں کر سکتے, ہم اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی طرح کا. اور جو بندہ نماز مؤخر کرتا ہے, نماز ختم ہونے تک اس کی جو آگ ہے وہ مکمل بجھ چکی ہوتی ہے. یعنی مؤخر سے مراد جو جماعت سے مؤخر کر دیتا ہے کہ جماعت مکمل ہو گئی اور وہ گیا نہیں, وہ آگ بجھ چکی ہوتی ہے. اور اگر وہ اس کے بعد پڑتا ہے تو وہ اس کو جنات کو وقفہ مل چکا ہوتا ہے. جو انہوں نے اپنا عمل کرنا ہے, جو انہوں نے نقصان پہنچانا ہے, وہ ان کو وقفہ مل چکا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ نقصان پہنچا چکے ہوتے ہیں. جنات کے عمل کے بارے میں یا جادو کے معاملے کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک جادو ایسا ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے, اور وہ انسان کا معاملہ یہ رکھتا ہے, انسان جن سے مدد حاصل کرتا ہے شرک کر کے, اور اس کے بدلے جنات کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقتیں عطا کی ہیں, انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ بھئی یہ اور اس طرح کرنا ہے, بدگمانیاں ڈالنی ہیں. جن میں سے ایک طاقت یہ بھی ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ کچھ وسوسہ ڈال سکتے ہیں, ہمارے ذہن کو اس طرح وہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ جس چیز کے بارے میں بدگمانی چاہیں ڈالنا, وہ ڈال سکتے ہیں. اور ایک اثر یہ ہوتا ہے جو جنات خود اپنی شرارت کی وجہ سے کرتے ہیں, کسی آدمی کے کہے پہ نہیں کرتے. یہ صرف شریر جنات ہوتے ہیں, شیاطین ہوتے ہیں, جن کا بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائیں یا انسان کو دین سے دور کریں, انسان کو اللہ تعالی سے دور کیا جائے. اس وجہ سے بھی صرف جنات بنا انسان کے کہے, بنا کسی انسان کے جادو کیے, جنات اس طرح بھی نقصان پہنچاتے ہیں. کیوں؟ اس کا مقصد ہے اس کو دین سے دور کرنا ہے میں نے. تو اس صورت میں وہ اس طرح کے جنات پھر کافر جنات ہوتے ہیں. مسلمان جنات اس طرح کا نقصان نہیں پہنچاتے. مسلمان جنات کا معاملہ تھوڑا سا مختلف اس طرح رہتا ہے کہ وہ کچھ تنگ کرنے میں, کچھ ڈرانے ورانے میں, اس طرح کے معاملات کے اندر انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن اس طرح کا نقصان کافر جنات ہوتے ہیں جو انسان کو پہنچاتے ہیں. ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والی صورتیں عطا کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا دن نہیں تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مرتبہ اپنے آپ کو دم کرتے ہوتے ان صورتوں, یعنی بھول جاتے یا نہ کرتے, کوئی ایسا دن ہی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو بہت زیادہ دم کیا, حکم بھی دیا کہ اپنے آپ کو دم کرو. معوذتین, پھر ان دونوں کا نام ان دونوں کو دے دیا کہ وہ دو صورتیں جن سے پناہ مانگی جاتی ہے یا اللہ کی پناہ میں آیا جاتا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اس دم کے متعلق ایک اور پوائنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی, اور اس میں آتا ہے کہ جو لوگ وہ حدیث لوگوں کی جنت کے اندر جانے کے متعلق تھی کہ وہ لوگ جو جنت میں بنا حساب و کتاب کے داخل ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر اپنے گھر میں چلے گئے اٹھ کے. صحابہ کرام پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بات کرنا شروع کر دی کہ وہ لوگ کون ہوں گے جو بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے.
بات کرتے رہے آپس میں. اس کے بعد یعنی کسی نے کہا کہ اچھا جو لوگ پہلے اسلام لے آئے، جن کا اسلام بڑا متقدم تھا، یا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی، یا کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے بنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں بنا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، صحابہ کرام نے بھی دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3-4 لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، جن کے اندر ایک وہ لوگ تھے جو کبھی دم کرنا طلب نہیں کرتے کہ بھئی آپ مجھے دم کر دیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خود دم کرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے دم کریں. یہ کہنا حرام نہیں ہے، یا پھر ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ کہنا ناجائز نہیں ہے. انسان کہہ سکتا ہے کسی نیک آدمی کو، کسی نیک شخص کو کہ آپ مجھے دم کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ شخص پھر مستثنا ہو جائے گا، اس چیز سے نکل جائے گا بنا حساب و کتاب والی بات سے، بنا کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والی جو اجر ہے، جو فضیلت ہے، وہ فضیلت اس کو نہیں ملے گی. لیکن یہ کہنا، یہ طلب کرنا ناجائز نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن اور حسین کو دم کرنا. اب سوال کرنے والا یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات کہہ دی تو خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے دوسروں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دم کر کے دوسروں کو اس فضیلت سے محروم کرتے تھے جان کے؟ نہیں. اس میں دو چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے. ایک یہ ہے کہ انسان آ کے طلب کرے کہ مجھے دم کرے. ایک یہ ہے کہ کوئی عالم شخص ہے، کوئی جاننے والا شخص ہے، علم رکھنے والا شخص ہے، وہ خود بخود دم کر دے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے. تو اس صورت میں وہ استثناء یا وہ چیز، اس چیز سے انسان مستثنا نہیں ہوگا، اس فضیلت سے انسان مستثنا نہیں ہوگا کہ میں نے طلب تو نہیں کیا، اگلے نے خود ہی مجھے دیکھا کہ میرے اندر بیماری ہے یا میں بیمار ہوں، اس نے خود ہی دیکھا تو اس نے کہا چلے آئے میں آپ کو دم کر دیتا ہوں. اس کی نیکی یا اس کا تقوی یا اس کا علم ہے، جو بھی ہے، اس چیز کا تعلق انسان کی نیکی اور تقوی کے ساتھ بھی ہے. دم کا اثر کسی پر ہونا، جس کو رقیہ کہا جاتا ہے، رقیے کا اثر کسی پر ہونا، اس کا تعلق انسان کی نیکی پر بھی ہے. جتنا انسان نیک ہوگا اتنا اس کا اثر کسی شخص پر ہوگا. اور سب سے زیادہ مؤثر رقیہ وہ رقیہ ہے جو انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے، کسی اور سے کہنا. کیوں؟ اس میں علماء نے یہ بات بیان کی کہ جتنے اخلاص کے ساتھ انسان خود اپنے اوپر دم کرتا ہے، اتنے اخلاص کے ساتھ جتنا بھی نیک آدمی ہو وہ دم نہیں کر سکتا. جتنی اس احساس اور اس نیت کے ساتھ انسان خود اپنے آپ کو دم کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا کر، یا مجھے اس پریشانی سے نجات عطا کر، وہ جس طرح کی بھی پریشانی ہے، وہ احساس انسان کا وہ صرف انسان کے خود کے اندر پیدا ہوتا ہے. دوسرا تو یہ ہے ٹھیک ہے بیماری نظر آئی تو دم کر دیا کسی کو، لیکن وہ احساس جتنا بھی نیک آدمی ہوگا وہ اس نیک آدمی کے اندر نہیں پیدا ہوگا. اس لیے کوشش کریں کہ اس طرح کے معاملات میں، اس طرح کی پریشانی کے اندر جب بھی نظر آئے تو انسان اپنے آپ کو دم خود کرے. اس پریشانی میں سے ایک پریشانی جس کو شاید لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ پریشانی اس طرح کی امور کی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، اور وہ پریشانی اس کو علماء نے بیان کیا ہے. وہ پریشانی یہ ہے کہ انسان کے معاملات رکنا شروع ہو جائیں. نیک معاملات، اچھی نیتیں، اچھے معاملات بھی، ان میں بہت زیادہ رکاوٹ آنی شروع ہو جائے بنا کسی سبب کے. یہ بھی جنات کی شرارت ہوتی ہے. یا انسان کا اپنے اوپر دم نہ کرنا، رقیہ، اپنے آپ کو رقیہ سے دور رکھنا، پریشانیاں ہونا، یا پھر انسان یہ کہے کہ بھئی جو کام کرنے جاتا ہوں وہ کام رک جاتا ہے، وہ کام آگے نہیں بڑھتا، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، ہمیشہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ایک بار ہے، 2 بار ہے، 3 بار ہے، 10 بار ہے، ٹھیک ہے، کوئی یہ زندگی کی سنت ہے. لیکن انسان کے یعنی سال ہا سال سے معاملات ہی ایسے رہیں کہ انسان اس چیز سے جانا جائے کہ بھئی وہ جو بھی کام کرنا شروع ہوتا ہے نا اس کا کام خراب ہو جاتا ہے. یہ پھر جنات کی شرارت ہوتی ہے. اس چیز میں بھی علماء نے یہ کہا کہ انسان کثرت سے
اپنے اوپر دم کرے، اور شیاطین انسان کو دم کی طرف جانے نہیں دیتے. کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ معاملات وہ نہیں ہے، وہ آپ کی تقدیر پہ لے کے جائے گا آپ کا ذہن. نہیں نہیں نہیں، یہ تو مقدر کے معاملات ہیں، دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے مقدر کے معاملات ہیں، لیکن علاج بھی کوئی چیز ہے جس کا سہارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیا. حسی علاج کا سہارا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، جو کہ دوا کے ساتھ تھا، ادویہ کے ساتھ تھا. اور پھر اس طرح کی جو روحانی علاج ہے، اس کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی گہرا تعلق تھا ان چیزوں کے ساتھ. تو یہ ایک جو ہے سورۃ الناس اور فلق کا ایک طرح سے پس منظر تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں بیان کیا کیا ہے. سورۃ فلق کے اندر مختلف چیزیں ہیں، سورۃ ناس کے اندر مختلف چیزیں ہیں. اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگی ہے کچھ چیزوں سے سورۃ فلق کے اندر اور سورہ ناس کے اندر. کیا انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں یا اللہ کی حفاظت میں آئے، اللہ سے پناہ مانگے کہ وہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ والی قابلیت دے رکھی ہے ان چیزوں کو، کوئی وہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچائیں. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے وہ والی حفاظت کی ہمیں آیات دی ہیں، وہ والی ان حفاظت کے طریقوں، وہ اس حفاظت کا طریقہ اس سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہمیں کہ کیسے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب سے، اس رب سے جو رات کو پھاڑ کے صبح لاتا ہے. فلق کا معنی پھاڑنا بھی ہے. اور ہماری اس دنیا میں اصل روشنی نہیں ہے، اصل اندھیرا ہے. روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیز پیدا کی، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا کیا. روشنی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا کیا. تو اس اصل کو جب روشنی لے جانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سورج کو لے جاتے ہیں. اندھیرا اپنے آپ رہتا ہے، اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اس لیے بھی استعمال کیا فلق کا مطلب یہ ہے کہ صبح کا رب. اور اس کو اس وجہ سے بھی صبح کہا گیا کہ جو فلق کا معنی ہے پھاڑنا، کہ سورج جب آتا ہے تو رات کے اندھیرے کو روشنی پھاڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. پھاڑ کے ہر جگہ روشنی ہی آ جاتی ہے. تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس رب سے؟ جو کہ صبح کا پروردگار ہے، جو کہ صبح کا رب ہے. صبح کا وقت بابرکت ہے، اس لیے بھی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے صبح کا ذکر کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے، ما جو خلق پیدا کی اللہ تعالیٰ نے. ما اور من یہ دو ہیں حروف ہیں. ان کا تھوڑا سا ترجمے کے اندر یا ان کو سمجھ کے اندر تھوڑا سا اس چیز کے اندر اختلاف ہوتا ہے. من ہمیشہ جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، ماں اللہ تعالیٰ نے بے جان کے لیے استعمال کیا، اور جاندار کے لیے بھی پھر استعمال کر لیا جاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماں استعمال کیا، ماں جو بھی چیز صرف زندہ نہیں یا صرف وہ نہیں جو جاندار ہے، بلکہ جاندار اور بے جان جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی اس کا فائدہ ہے. کچھ چیزوں کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شر رکھا ہے، اس کا شر اس کا فائدہ ہے، اس چیز کا فائدہ ہے. وہ فائدہ کس لیے بنتا ہے؟ وہ فائدہ اس لیے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے شر سے انسان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ان چیزوں کا شر ہے، یہ چیز پیدا میں نے ہی کی، اس چیز کا فائدہ یہی ہے کہ اس چیز کا شر ہے. جیسے کہ شیطان دشمن ہے. سوال کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ امتحان رہا نا انسان کا، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھنا ہے اور پھر دکھانا ہے کہ برے اور برائی اور اچھائی کیا ہے. تو اس لیے من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے
ما خلق، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان چیز ہے، بے جان چیز کا شر جو بھی ہے وہ آپ کو آپ کے جسم پہ کوئی نقصان پہنچاتی ہے، وہ چیز جس طرح کی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جو تو نے پیدا کی، کیونکہ جو چیز جس کا اچھا فائدہ ہوتا ہے اس کا کبھی برا اس کا شر بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ایسی اچھی چیز ہے جس کا تھوڑا سا بھی شر ہے، جس کے اندر تھوڑی سی بھی برائی ہے، اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، سبحان اللہ، بڑی بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، بڑی خوبصورت دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ سکھائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملات میں دعائیں سکھائی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خیال کیا ہماری زندگی کا کہ آنے والے لوگ جو مسلمان ہیں، جو اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے ان جو زاویے ہیں اور ان جگہ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، انسان کی شادی ہوتی ہے، انسان جاتا ہے، انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی سے پہلی ملاقات کے پہلی ملاقات میں دعا سکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے ماتھے پہ دایاں ہاتھ رکھنا ہے، جو زوجہ ہے اس کے ماتھے پہ دایاں ہاتھ رکھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ دعا کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بھی مجھے بچا کے رکھنا ہے، یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا شر جو اس کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے اس سے، اور ہمارے رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ اس شر کو نہ لے کے آ، اس شر کو دور کر دے ہمارے رشتے کے اندر۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مرد کے اندر وہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ آداب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ اور یہاں پر بھی مرد کا جو قوام ہونا ہے وہ یہاں پر بھی آتی ہے بات کہ مرد قوام ہے، یہاں پر ایک سوچ دے رہا ہے مرد کہ یہاں پر جو شر والی بات ہے اس کو ہم نے اپنے رشتے سے دور رکھنا ہے، اور ان دعاؤں کا بڑا اثر ہے، ان دعاؤں کی بہت برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ قدم قدم پہ جو غسل خانے کی دعا ہے، ہم واش روم جاتے ہیں وہاں پر دعا ہے، یہودیوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس کے مذاق میں اس کے بجائے کہ شاید کوئی مسلمان اس کو غصہ آتا اور وہ کہتا، وہ مار پیٹ کرنے لگتا کہ بھئی مذاق اڑا رہے ہو، انہوں نے بہترین جواب دیا۔ غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی نے ہماری زندگی کے ہر زاویے کے متعلق ہمیں بتایا، یہاں تک کہ ہم نے اب اگر قضائے حاجت کرنی ہے جس کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے کسی بارے میں بھی، یعنی اگر سوچے بھی تو انسان کو گن آتی ہے، اس چیز کے بارے میں بھی ہمارے نبی نے اخلاق سکھائے اور آداب سکھائے۔ اور اگر ہم فقہ کی کتابیں کھولیں تو ہمیں وہاں پہ ایک اور چیز ملتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ انسان اگر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو بیٹھتے ہوئے انسان نے کیا آداب انسان نے اختیار کرنے ہیں اور اپنے کون سے قدم پہ زیادہ وزن ڈالنا ہے۔ اگرچہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اپنے دائیں اور بائیں قدم پہ دونوں قدموں پہ برابر وزن رکھے، لیکن یہ بات آتی ہے، یعنی اتنا زیادہ اسلام نے اتنا خیال کیا ہے ہماری زندگی کا، زندگی کے معاملات میں ہر چیز کے اندر انسان ہمیں اسلام ہمیں مسلمان کو راہ دکھاتا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی بندہ یہ بات آ کے کہے کہ نہیں نہیں فلانی بات جو ہے اس چیز کے بارے میں اسلام میں بات نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی گائیڈنس نہیں ہے اس چیز کے بارے میں، جب اسلام نے قضائے حاجت کے بارے میں بتا دیا، جب اسلام نے رشتہ اختیار کرنے کے متعلق آداب سکھا دیے کہ آپ نے اپنی زوجہ کے ساتھ جب رشتہ اختیار کرنا ہے تو اس کے کیا آداب ہیں، کس طرح اختیار کرنا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایک چیز بتا دی، تو اس طرح کے جو دوسرے معاملات ہیں ان معاملات کے بارے میں اسلام کیوں خاموش رہتا؟ ہماری وہ سوچ اور ہماری وہ نظر نہیں ہے، یا وہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچ پاتی جن جن چیزوں کو اسلام نے ڈسکس کیا اور جن چیزوں کو اسلام نے بیان کیا، لا علمی کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی شاید زندگی کا یہ والا حصہ اس کے بارے میں ہمیں شاید اسلام میں کوئی چیز نہ ملے، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں
جب کوئی صاحب علم آ کے بات کرتا ہے کہ نہیں اسلام میں یہ ایسے اور ایسے نہیں ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو زج ہوتے ہیں اور جو غصے میں آتے ہیں، ہر جگہ اسلام لے آتے ہو، کہیں تو رہنے دو اسلام کو، ہر جگہ اسلام لے آتے ہو۔ اسلام نے ہمیں زندگی کا ایک طریقہ دیا اور وہ طریقہ ہمیں مکمل طور پہ اختیار کرنا ہے، اور اسی طریقے کو اختیار کر کے مسلمان جس مقام پہ پہنچے تھے ہم اپنی اگر تاریخ اٹھائیں تو جس مقام پہ مسلمان پہنچے تھے اسی طریقے کو اختیار کر کے پہنچے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو کہ تمام دعائیں رقیہ کے اندر آتی ہیں، دم کے اندر آتی ہیں، انسان دم کرے، انسان اپنی خصلت کے بارے میں بھی دعا کرے، انسان کو پتا ہو میرے اندر فلانی 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 بری خصلتیں ہیں، ان کے متعلق بھی دعا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، یعنی یہ انسان کا اپنا شر ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ ما خلق، جو بھی اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں پر اگر آپ یہ سورت پڑھ لیں گے دم کے لیے، آپ کو انفرادی طور پہ شرور کو نہیں جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ فلانا شر اس سے پناہ مانگتا ہوں، فلانا اس سے پناہ مانگتا ہوں، فلانا اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس طرح کتنے ہی شر اور بری چیزیں ہوں گی جن کو ہم بھول جائیں گے جن سے پناہ مانگنا۔ اس صورت کے اندر ہر چیز سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، ہر شر سے، ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے جو ہمارے ذہن میں ہے اور جو ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت ایک دعا سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرو، صحابی بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ظہر کی نماز سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ مقصد یہ نہیں تھا کہ بھائی مسجد میں بیٹھنا ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے ٹھیک نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ وقت کام کرنے کا ہے، لوگ عام طور پہ کام کرتے ہیں اور آپ پہ پریشانی کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، تو ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ غلبتنی الدیون والہموم، اے اللہ کے رسول میرے اوپر قرضے قرضے بھاری ہو گئے ہیں اور مجھے ہر جگہ سے میرے غم نے گھیر لیا ہے، ہر جگہ میرے اوپر غلبہ آ چکا ہے غم کا۔ انسان کے اوپر غم کا غلبہ آ جائے، انسان سوچنے کی جو قابلیت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے، انسان سوچ نہیں پاتا غم کے غلبے کی وجہ سے۔ غلبتنی الدیون والہموم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا ایسی ایک دعا تمہیں نہ بتاؤں، اگر تم وہ کرو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے دیون سے اور تمہارے جتنا بھی قرض ہے اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوبصورت دعا بتائی، اور اس دعا میں انسان کی اپنی جو عادات ہے وہ بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز، عاجزی، کہ میں عاجز رہ جاؤں، اللہ تعالیٰ پناہ مانگتا ہوں کہ میں عاجز ہو جاؤں، کہ بندہ کبھی کبھار کچھ معاملات انسان کو چاہیے ہوتے ہیں لیکن معاملہ وہ بندہ نہیں کر پاتا کیونکہ بندہ عاجز ہوتا ہے۔ من العجز والکسل، کسل کس کو کہتے ہیں؟ کسل کہتے ہیں بالکل انسان کوئی کام نہ کرے، فضول بیٹھا رہے، اس کو کسل، اس سے پناہ مانگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انسان اگر یہ انسان کو علم ہو میرے اندر یہ خصلت ہے تو کیوں نہ انسان یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو دور کروائے اپنے اندر سے۔ ومن الجبن والبخل، میں اللہ تعالیٰ ڈرپوک ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں ڈرپوک ہوں۔ ومن البخل، میں بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ میرے دل کے اندر بخل ہو، جتنا بخل ہوگا اتنی انسان کے اوپر تنگی ہوگی، جتنا انسان کھلے دل کا ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وافر اس کا معاملہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھلا معاملہ رکھیں گے۔ عطا کے معاملے میں بھی، دینے کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو وافر کھلا عطا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اپنے کرم کی وجہ سے جو اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر، وہ اس کی وجہ سے لوگوں کو عطا کرتا ہے، لوگوں کو عطا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ واپس اس کو عطا کریں گے۔ لیکن جو بخل کے ساتھ چلتا ہے، اپنا ہاتھ کھینچ کے چلتا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا، لوگوں کو نہیں دیتا، اور بخیلی پھر بہت سارے دوسرے معاملات کے اندر ہو جاتی ہے، انسان کے رہن سہن کے اندر ہے، انسان کے کھانے پینے کے اندر ہے، انسان کی اور بہت ساری چیزوں کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بخل سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔
وَمِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، آخری چیز بہت اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میرے اوپر قرضہ غالب آ جائے اتنا کہ میں اس کو ادا ہی نہ کر سکوں، وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں، لوگوں کا، کسی انسان کا غالب آ جانا، کہ کوئی راہ نہیں نظر آتی، کیا کروں، ہر جگہ تنگ کرتا ہے یہ آدمی، سمجھ نہیں آتی کس طرح اس سے میں پیچھا چھڑاؤں، پریشان ہوتے ہیں نا لوگ اس چیز سے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے یہ دعا کرنا شروع کی، تھوڑے ہی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرا قرضہ ختم کر دیا، میرا قرضہ دور کر دیا میرے اوپر سے۔ ایسی دعائیں، یہ تمام دعائیں رقیہ کے اندر آتی ہیں۔ اپنے، یہ دیکھیں اپنا شر نہیں ہے، اگر انسان یہ دیکھے میرے اندر بخیلی ہے یا میرے اندر کمزوریاں ہیں یا میرے اندر ڈرپوکی ہے، یہ انسان کے اپنے شرور نہیں ہے، اپنا بھی شر ہے۔ جو بھی شر اللہ تعالیٰ آپ نے پیدا کیا، کیونکہ پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ، یہاں پر اس آیت سے، اس آیت اور پچھلی آیت سے ایک اور چیز واضح ہوتی ہے، اور وہ چیز ہے عقیدہ توحید۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ واضح کرتے کرتے عقیدہ توحید بھی بیان کیا۔ ربوبیت ہے، پہلی اور دوسری آیت کے اندر، دونوں آیت کے اندر توحید ربوبیت واضح ہو رہی ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی رب ہیں، آپ ہی خالق ہیں، آپ ہی مالک ہیں، یہ توحید ربوبیت ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی الہ ہے۔ الہ کون ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ توحید جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے وہ توحید الوہیت ہے، اور وہ توحید جس کا تعلق اللہ کے مالک ہونے کے ساتھ ہے اور اللہ کے رب ہونے کے ساتھ ہے، خالق ہونے کے ساتھ ہے، اس توحید کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر توحید ربوبیت کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی رب ہیں، صبح کے، اس صبح کے رب جو بابرکت صبح ہے، جو وقت ہی برکت والا ہے۔ بوری کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بوری کلی امتی فی بکورہا، میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جلد اٹھنے میں، صبح صبح اٹھ جانے میں برکت ڈال رکھی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی، کہتے ہیں ہم نے صبح کے وقت کام کرنے کو ترجیح دی کہ ہم صبح صبح کے وقت کام کریں، ہم نے اتنی برکت پائی اس وقت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وافر مال عطا کرنا شروع کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ ہمارا یقین تھا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اچھا بھائی صبح کے وقت کام ہے، میں نے اٹھ کے جانا ہے، ایک یہ ہے کہ انسان کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے اس لیے میں صبح اٹھ کے کام کروں گا۔ نیت تھوڑی سی نیت، بال برابر فرق ہے۔ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح برکت ڈالتے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی کے اندر، انسان کے صبح اٹھنے میں یہ نیت ہو کہ یا اللہ ٹھیک ہے کام تو ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ یا اللہ تو نے صبح کے وقت کے میں برکت ڈال رکھی ہے اس لیے میں صبح کے وقت اٹھ رہا ہوں، تو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ برکت انسان کی زندگی میں ڈالتے ہیں، اور وہ پھر برکتیں، مال کی برکت ایک الگ ہو جائے گی، اور باقی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ مبارک کر دیں گے، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں اللہ تعالیٰ شرری، اس شر سے، اس برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ غاسقٍ، غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، رات کو۔ اللہ تعالیٰ، میں اس کو عام طور میں اگر عام الفاظ میں، عام مفہوم میں اس آیت کو سمجھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ لفظی اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ غاسق، غاسق اذا وقب، جب وہ داخل ہوتی ہے، یعنی وہ رات جب داخل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ کچھ مفسرین نے یہ بات بیان کی، غاسق کہتے ہیں ابتدائی رات کو، کہ اللہ تعالیٰ میں ابتدائی رات سے ہی تیری پناہ مانگنا شروع کر دیتا ہوں، اس وقت جب شاید لوگ اٹھے ہوتے ہیں آج کے زمانے میں۔ اس وقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ تمام صحابہ اور سب لوگوں کا اس وقت یہی معاملہ تھا کہ نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے، عشاء کی نماز آخری وقت ہے، اس وقت کوئی جاگنا بھی چاہتا تو جاگ نہ پاتا، اس کو اس طرح نیند کا غلبہ رہتا، سوائے ان صحابہ کے جو آپس میں علم کا مدارسہ کر رہے ہوتے، صرف وہ صحابہ جاگتے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادباً اجازت لی،
جائز اور ناجائز والا معاملہ نہیں ہے، یہ بھی اولویت والا معاملہ ہے کہ اولا یہ ہے کہ انسان پہلے عشاء کی نماز پڑھے اور اس کے بعد سو جائے. اولا وقت، اولا چیز یہی ہے. ہمارے ایک استاد اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، خالد فوزی حفظہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے. ہم نے ان سے مسلم شریف پڑھی. کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ ایک میرے طالب علم نے فون کیا، میں نے فون دیکھا، میں نے کہا کہ اتنی رات کو فون کر رہا ہے اللہ کا بندہ، اس کو خیال نہیں ہے کہ لوگ سو رہے ہوں گے. پھر انہوں نے وقت بتایا، کہتے ہیں وہ مجھے 9:30 بجے فون کر رہا تھا، 9:30 بجے، اتنی رات کو، کہ میں تو 11 بجے سو کے اٹھ جاتا ہوں. بلکہ ان کی روٹین تھی 10:30 سو کے رات کی نیند ان کی مکمل ہو جاتی تھی. 10:30 11 بجے ختم. وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں سونا بھی چاہتا تو مجھے نیند نہ آتی. اس لیے ان کا معاملہ تھا، کوئی ان کو عشاء کے بعد کبھی بھی فون نہیں کرتا تھا، کیونکہ عشاء کے بعد ان کے مطابق بہت مؤخر وقت تھا عشاء کے بعد کا. کہتے ہیں عشاء کے بعد سونے کا وقت ہے. تو اس چیز سے پناہ مانگی ابتدائی رات سے، غساقہ یعنی وہ رات جو شروع کی رات ہے، جس وقت وہ شفق احمر جو ہے، یا شفق اصفر، بلکہ وہ شام کی جو شفق ہے، پیلے پیلے رنگ کی ایک لائن ہوتی ہے، ایک خط ہوتا ہے آسمان پہ، وہ غائب ہوتا ہے. جیسے ہی وہ غائب ہوتا ہے، کہتے ہیں اس وقت کو غاسق کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں اس وقت کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. رات میں عام طور پہ اگر عام مفہوم لیں تو رات کے شر سے میں اللہ تعالیٰ پناہ مانگتا ہوں. اذا وقب، وقب کہتے ہیں کسی چٹان میں گہرا گڑا، گہری کھائی، اتنی گہری جو کہ اندھیری ہو، اس طرح کی کہ انسان اندر اگر جائے تو اس کو کچھ بھی نظر نہ آئے. اذا وقب، جب وہ اس کا اندھیرا داخل ہوتا ہے اور وہ گہری آگے اندھیرے میں ہوتی جاتی ہے، اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. رات کے شر سے پناہ کیوں مانگی؟ رات کے شر سے پناہ اس لیے مانگی، عام مفہوم بات ہے کہ انسانوں کے جرائم رات کو شروع ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مغرب کا وقت ہے تو اپنے دروازے اور اپنی کھڑکیاں بند کر لیں، بسم اللہ پڑھ کے بند کر لیں، بچوں کو باہر جانے کی اجازت نہ دیں. کیونکہ وہ وقت ہے جب شیاطین جہاں بھی وہ اپنے بسیرے تھے، بسنے کی جگہ تھیں، وہاں سے وہ شیاطین نکلتے ہیں، تو وہ اس وقت تازہ تازہ ہوتے ہیں، تو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی اگر حاجت نہیں ہے، بنا حاجت کے مغرب کے بعد انسان گھر کے باہر نہ کھڑا ہو، یا گھر کے باہر انسان بنا کسی حاجت کے نہ نکلے. اور اگر نکلنا ہے تو انسان اپنے اذکار کا خیال رکھے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اب عام ہے مغرب کے بعد باہر رکھنا، علماء نے اس کی اجازت بھی دی اور اس چیز کو پریفر بھی کیا، اس چیز کو کہا کہ یہ اولا ہے کہ آج کے زمانے میں ہم کریں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، ما بین العصر والمغرب، عصر اور مغرب کے درمیان شام کے اذکار پہلے ہی کر لیے جائیں، تاکہ شیاطین کو وہ بھی چھوٹا سا وقفہ نہ ملے کہ اچھا ابھی اذکار کیے نہیں ہو رہے ہیں، وہ چھوٹا سا وقفہ بھی نہ ملے. کیونکہ ہماری عام روٹین ہے مغرب سے اب عشاء تک، بلکہ رات 12 بجے تک جاگنا، تو کیوں نہ ہم اذکار کا خیال رکھیں. اور جب ہم اس روٹین پر چل رہے ہیں، یہی وہ وقت ہے جب ہم نے سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے. اور حالت یہ ہے کہ یہی وہ وقت ہے جس میں ہم خیال ہی نہیں رکھتے اذکار کا. صبح کے وقت خیال رکھتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں جن کی اگر کوتاہی ہو، بھئی صبح میں کوتاہی نہیں ہوتی اذکار کی، رات میں یاد نہیں رہتا اذکار کرنا. اور اذکار کے متعلق ایک اور بھی بات ہے کہ اگر مؤخر یاد آئیں تو مؤخر ہی انسان کر لے. بہت سارے لوگ اس غلطی میں بھی پڑے رہتے ہیں کہ اچھا بھائی وہ تو وقت گزر گیا، اب میں شام کے کروں گا. نہیں، اگر مجھے 10 بجے بھی یاد آئے کہ میں نے صبح کے اذکار کرنے ہیں تو میں 10 بجے بھی کروں گا، تاکہ شیطان کو 10 سے لے کے، وہ پہلے ہی اپنا عمل کر رہا ہے، 10 سے لے کے رات مغرب تک میں کیوں اس کو اجازت دوں کہ وہ مجھ پر جو بھی وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ نقصان مجھے پہنچائے. اور یہ پھر شیاطین مختلف انداز سے بھی نقصان پہنچاتے ہیں. انسان کو ٹھوکر لگ گئی، قدم پہ ٹھوکر لگ گئی، انسان گر گیا، انسان سیڑھی چڑھتے چڑھتے گر گیا، نیچے اترتے اترتے گر گیا، کوئی چیز نہیں نظر آئی، وہ چیز لگ گئی، چھری لگ گئی انسان کو. اس طرح کا بھی نقصان یہ شیاطین پہنچاتے ہیں.
تو کیوں میں اجازت دوں شیاطین کو اور جنات کو، اس طرح کے شریر قسم کے جنات کو، کہ وہ اس طرح کے وقت میں مجھے وہ کوشش کریں نقصان پہنچانے کی؟ تو جب بھی اذکار یاد آئے، اگر وقت نہیں ہے، کم سے کم معوذتین اور آیت الکرسی یہ ضرور انسان پڑھ لے جب بھی یاد آئے۔ جیسے ہی انسان کو یاد آئے، ان تین چیزوں سے انسان کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے۔ آیت الکرسی پڑھے، تین دفعہ معوذتین پڑھ لے، تین دفعہ سورہ ناس، اور تین دفعہ سورہ فلق، یہ پڑھ لے اور ان کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لے، تو یہ باقی اذکار انشاءاللہ وہ بندہ ساتھ ساتھ کرتا رہے، لیکن کم سے کم اگر انسان یہ کہے کہ میں بہت ہی مصروف ہوں، تو یہ تین چیزیں انسان کبھی نہ بھولے۔ آیت الکرسی کو ایک دفعہ پڑھنا ہے، فلق ناس کو تین دفعہ پڑھنا ہے۔ اور ہمارے جو اذکار ہیں نماز کے بعد کے اذکار، اس کے اندر بھی علماء نے یہ بات کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر، عصر اور عشاء، ان تین نمازوں میں فلق ناس، بلکہ اخلاص بھی اس کے اندر آتا ہے، اخلاص فلق ناس ایک دفعہ پڑھتے تھے، اور فجر اور مغرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلق اور ناس کو تین دفعہ پڑھتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کا حصہ بنا لیا تھا، کہ یہ اس کا حصہ ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ اس کے بعد مختلف اذکار ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو انسان چاہے داخل کرنا وہ انسان داخل کر لے۔ مثلا ایک ذکر ہے جو انسان داخل کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہے۔ وقت زیادہ نہیں لگتا، 100 زیادہ لگتا ہے لیکن اس پہ وقت زیادہ نہیں لگتا اگر انسان کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غفرت ذنوبہ وان كانت مثل زبد البحر، کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہیں ہوتے۔ سمندر کی لہر آ کے جب پہاڑ سے ٹکراتی ہے یا چٹان سے ٹکراتی ہے، تو وہاں پہ سفید کلر کی جھاگ بنتی ہے، سفید رنگ کی، وہ اس جھاگ کے برابر گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ بھی میں معاف فرما دوں گا۔ چھوٹی فضیلت تو نہیں ہے۔ انسان ایک اور ذکر آتا ہے کہ انسان اگر نماز کے بعد مغرب اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، تو اس کو غلام آزاد کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے اس کے اندر اس اجر کے ساتھ ایک اور اجر بھی ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے اس وقت وہ ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن وہ عظیم بڑا اجر ہے۔ یہ تمام یعنی رقیے کے اندر، یہ ساری چیزیں رقیے کے اندر آتی ہیں۔ ہم ان چھوٹے چھوٹے مسائل سے 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لینا، اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک عالم ہے، انہوں نے اس دعا کے متعلق ایک بات ضرور بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دعا آپ نے نماز کے بعد کرنی ہے، لیکن آپ نے اپنی حیت نہیں بدلنی، حیت بدلنے سے پہلے پہلے کرنی ہے۔ آپ جس حالت میں سلام پھیریں گے، اسی حالت میں آپ نے کوئی حرکت نہیں کرنی، دائیں بائیں کسی اپنا ذہن مشغول نہیں کرنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، بالکل جہاں بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے رہیں۔ 10 دفعہ یہ کریں، اس کے بعد آپ اپنا جلسہ اور اپنا جو بیٹھنے کا انداز ہے بدلنا چاہتے ہیں، چونکڑی مارنا چاہتے ہیں، اٹھ کے کسی اور جگہ جانا چاہتے ہیں، اٹھنا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا کہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ والا اجر، غلام آزاد کرنے والا اجر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عطا کریں گے۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، اور اس عمل کو ہم کیوں اس عمل سے پیچھے رہیں جس میں بالکل وقت ہی نہیں لگتا؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، یہ جو دعائیں ہیں، ان کا اثر اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتے ہیں۔ صرف اجر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایڈیشنل اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ یہ طریقے ہیں، مختلف دعائیں ہیں جن سے انسان اپنے بھی شر سے اور انسان کے ارد گرد جتنے بھی شرور ہیں، انسان ان سے پناہ مانگے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے انسان دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے
ان چیزوں کی طرف انسان اپنا ذہن لگائے، وہ چاہے گھنٹہ ہے، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہے، چاہے جتنا بھی ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے انسان اپنے آپ کو منفصل کر لے دنیا سے، کاٹ لے دنیا سے۔ اور اگر بہت زیادہ مصروف ہیں تو جیسے بتایا کہ فلق ناس 3 3 دفعہ اور آیت الکرسی، اس کا دم انسان لازمی اپنے اوپر اور گھر جا کے اپنے بیوی بچوں پہ اور اپنے والدین پہ اور جتنے بھی ہیں سب کے اوپر ایک ایک دفعہ پھونکتے، چاہے وہ اپنے آپ کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ انسان یہ نہ کہ وہ خود کر لیں گے نا، یا وہ کرتے ہیں، میری کیا ذمہ داری نہیں ہے اگر کوئی بھول گیا ہو؟ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس طرح کے شرور سے اپنے گھر والوں کو بھی کی بھی میں حفاظت کروں؟ میری بھی ذمہ داری ہے، اور یہ بڑی ذمہ داری ہے، چھوٹی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ اور اس چیز کے اندر بچوں کی سوچ والا معاملہ بھی آتا ہے۔ بچوں کی سوچ شیاطین اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کی طرف بھی دھیان نہیں دیں گے تو یہ والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس چیز کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کو اسلام کی اور دین کی سوچ پہ ہم نے رکھنا ہے، دین کی سوچ پہ ہم نے بڑا کرنا ہے، دینی اخلاق اور دینی آداب اور دینی اقدار، ان پر ہم نے بڑا کرنا ہے۔ اور وہ اقدار آج کے بچوں میں وہ بھولتے جا رہے ہیں، ان اقدار کو، ان آداب کو، اس اخلاق کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ آج اس اخلاق کو یا اس ادب کو آج کے کسی بچے کے سامنے، 10 12 15 سال کے بچے کے سامنے بیان کریں تو وہ کہتا ہے یہ کیا کیا زندگی ہے، کیا ہے وہ؟ یا تو ہنس دیتے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا عجیب چیز ہے۔ ان کو وہ ادب اور وہ اخلاق والی بات عجیب لگتی ہے چیز۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ چیز تھی جس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ساتھ تھا۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شر سے۔ کس شر سے؟ نفاثاتی، پھونکنے والیوں کی شر سے، فی العقد، جو کہ گروں کے اندر پھونکتی ہیں، گرا باندھ کے پھونکتی ہیں۔ اس کا تعلق اجماع کے ساتھ تمام مفسرین نے یہ بات کی ہے، کسی کا اس چیز کے اندر اختلاف نہیں کہ اس کا تعلق جادو کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا تعلق اور اس عقد کا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی، گرا باندھنا، اس کا تعلق جادو کے ساتھ ہے۔ اور مطلب یہ ہے اس کا کہ جادوگر جب گرا باندھتا ہے تو وہ اس گرا میں پھونکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے یار یہ پھونکنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے پڑھ لیا نا میں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص سکھایا ہے کہ اگر ہم فلق ناس پڑھیں، اپنے ہاتھ پہ پھونک کے اس کو اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پہ اچھی طرح ملیں، جہاں جہاں تک ہمارا ہاتھ جا سکتا ہے۔ ایک عالم تھے، انہوں نے یہ بات بیان کی، کہتے ہیں انسان کو اگر چہرے پہ کوئی بیماری ہے، اگر انسان کی اس سکن پہ کوئی بیماری ہے، فلق ناس پڑھ کے خاص طور پہ اپنے ہاتھوں کو بس ایسے نہ کرے بلکہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح اپنے منہ پہ لگائے، ہمارے ہاتھ کی جو چمڑا ہے وہ اچھی طرح ہمارے منہ پہ لگے۔ کہتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے، وہ چہرے کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نجات عطا کرتے ہیں۔ اور اس چیز کی ہماری خواتین کو بڑی شدید ضرورت ہے، لیکن وہ معاملات کسی اور طرف ہوتے ہیں، توجہ کسی اور چیز کی طرف ہوتی ہے کہ بھئی یہ کر لیا جائے، چہرے کی بیماریاں ہیں یا چہرے کی حفاظت کرنی ہے، یہ اس چیز کی حفاظت کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے کسی کی۔ جب جادو کا اثر ہوتا ہے تو خیر کا بھی اثر ہوتا ہے پھونکنے سے۔ اور پھر نفثہ کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان پھونکے تو اس طرح پھونکے جس میں ہلکی سی تھوڑی سی انسان کی تھوک کی چھینٹ ہو، تھوڑی سی بالکل ہلکی سی، اس طرح پھونکے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم کرتے حضرت حسن اور حسین کو تو ینفثو، ینفثو کا لفظ آتا ہے، ینفثو کا مطلب یہی ہے جس میں تھوڑا سا ہلکا سا اس کے اثرات ہوں لعاب کے، بس اس چیز کے شر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ مفسرین نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ نفاثات کا کیوں خاص طور پہ ذکر کیا، کیونکہ جادو کرنے والے تو مرد بھی ہوتے ہیں، صرف نفاثات مؤنث کا صیغہ ہے یہ، تو اس چیز کی وضاحت یہ فرمائی کہ اکثر یہ عمل پھونکنے والا اور جادو کرنے والا عمل زیادہ تر عورتوں کے اندر ہے، عورتوں کا تعلق اس چیز سے زیادہ رہتا ہے۔
تو جس چیز کا غلبہ تھا اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا. اس میں مرد اس سے مستثنا نہیں ہے، مرد بھی اس میں داخل ہے کہ اللہ پھر وہ مرد اور عورت جتنے بھی ہیں وہ پھونک جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس پھونک سے ہی میں پناہ مانگتا ہوں جو کہ شروعات ہے جادو کی، جس کے اندر شرک ہوتا ہے. اس شرک کے ساتھ کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں جو کہ کفر ہے. اگر کوئی جس کو ہم اپنے ہاں یا ہمارے معاشرے کے اندر جن کو عامل کہا جاتا ہے، اور وہ بھی دھوکہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ عامل ہے تاکہ جادوگر والا ذکر نہ آئے، جادوگر والا نام نہ آئے، کیونکہ جادو کفر ہے اجماع کے ساتھ. ہر آدمی کے نزدیک جادو کرنا کفر ہے. اس کا ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، جادو کا ذکر ہو رہا تھا، جنات کا، شیاطین کا ذکر، جادو کا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، یعنی وہاں پر جو شیاطین بھیجے گئے جنہوں نے سحر جو ہے وہ سحر والا معاملہ کیا، سحر سکھانے والا معاملہ کیا، تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو سلیمان کو بھی دیکھو، سلیمان کیا کرتا ہے، ہوائیں چلا دیتا ہے اور فلانا کرتا ہے، لوگوں جو جانور ہیں ان کی بات سنتا ہے اور اس طرح کرتا ہے. جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر رکھے تھے، اچھے برے سارے جنات اللہ تعالیٰ نے قابو میں کر رکھے تھے سلیمان علیہ السلام کے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو سلیمان کو دیکھو، ہمیں کیوں برا کہتے ہو؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، ذہن میں یہ رکھا جائے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سلیمان علیہ السلام کی چیز ہے. سلیمان علیہ السلام نے کفر کے ساتھ، کسی اور طاقت کے ساتھ اس چیز کو حاصل نہیں کیا، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں جن کے فضل سے حاصل کیا. سو وما کفر سلیمان، کفر نہیں کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین کفروا، ان شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، جو کہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو اس جادو کی، اس سحر کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم دینا وہ کرنا اور اس پہ سارے معاملات اس طرح کرنا، یہ کفر کے معاملات ہیں، کفر ہے. اور اس کی سزا پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس کی سزا گردن اتارنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور خلافت میں کچھ جادوگر پکڑے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گردن اتار دی. اور ایک اور حدیث بھی آتی ہے جس کو امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید کے اندر بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، یہ غالباً ام المؤمنین کسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ کی حدیث سے مروی ہے حدیث، کیونکہ انہوں نے بھی کسی ساحرہ کو پکڑا تھا، ساحرہ کو پکڑ کے انہوں نے اس کی گردن اتار دی. تو لوگوں نے بات کہی کہ یہ اپنی سزا کس لیے دی؟ تو انہوں نے پھر یہ الفاظ ادا کیے کہ حد الساحر، جادوگر کی حد کیا ہے؟ اس کی حد، اس کی سزا ضربۃ بالسیف، سیف تلوار سے اس کو مار دینا ہے، یعنی تلوار سے گردن مار دینا جادوگر کی سزا ہے. کیونکہ جادوگر آپ کو نہیں پتا کہ وہ حقیقت میں توبہ طائب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن جو اس نے عمل کر لیا، جو اس نے معاملات کر دیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اب اس کی سزا یہی ہے، کیونکہ اس پہ پھر یقین نہیں ہوتا. اسی طرح منافق کے ایمان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کیا ہم اس کا ایمان قبول کریں گے، کیونکہ اس کا سارا معاملہ ہی جھوٹ پہ ہے. کیا پتا وہ جھوٹ بول رہا ہو کہ میں پکڑا گیا ہوں تو میں جھوٹ بول دوں. کیا منافق کا ایمان قبول کیا جائے گا؟ اس چیز کے اندر بھی علماء کا کچھ اختلاف ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہمیں تو نہیں پتا کیا ہے یا نہیں ہے. تو جادوگر کا بھی معاملہ اسی لیے ہے کہ اس کو بالکل جڑ سے ختم کر دیا جائے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ بعد میں پھر وہ عمل شروع کر دے یا وہ لوگوں کو سکھانا شروع کر دے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حاسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. حسد انسان کو ختم کر دیتا ہے، کرنے والا شخص انسان اس کو بھی حسد ختم کر دیتا ہے، اور جس شخص کے ساتھ کیا گیا ہو اس کو بھی حسد تباہ کر دیتا ہے. حسد دو قسم کا ہے. یہاں پر جس حسد کا تذکرہ ہے وہ حسد برا حسد ہے، لیکن جس ایک حسد جو مرغوب ہے اس کو عام طور پہ پھر حسد نہیں کہا جاتا، اس کو غبطہ کہا جاتا ہے.
یا ہم عام اردو زبان میں اگر ہم کہیں تو اس کو رشک کرنا کہا جاتا ہے. رشک کرنا کیا ہے؟ رشک کرنا یہ ہے کہ کسی انسان کے پاس حسد، پہلے سمجھ لیں، حسد یہ ہے کہ کسی انسان کے پاس نعمت ہو تو انسان یہ چاہے کہ یہ نعمت میرے پاس آ جائے اور اس کے پاس سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، زوال ہو جائے اس کے پاس سے اس نعمت کا. یہ ہوتا ہے حسد. اور یہ انسان ساری زندگی جلتا رہتا ہے. اس لیے حسد کو کہتے ہیں کہ یہ آگ ہے. حسد آگ ہے اور انسان جلتا رہتا ہے اس کے اندر. جب تک انسان اس بیماری سے اپنے آپ کو نکالے نا، انسان اللہ تعالیٰ کی کسی دی ہوئی چیز کا شکر نہیں ادا کرتا. حسد ایسی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیروں عطا کیا ہو، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرے گا. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. وہ لوگوں کی نعمتوں کو دیکھے گا، وہ اپنی نعمت کو نہیں دیکھے گا کہ اللہ نے مجھ پر کیا نعمت کی. اسی لیے انسان جب اپنی نعمت کو دیکھتا ہے تب انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یاد آتا ہے کہ اچھا مجھ پر اتنی نعمتیں ہیں. یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کر رکھی ہیں مجھ پر، کبھی میں نے شکر ادا کیا؟ جب یہ سوچ آئے گی نا تو حسد اپنے آپ دور ہونا شروع ہو جائے گا. تو اتنی بری چیز تھی یہ کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پہ ذکر کیا، اس چیز کا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور ایک اور بات بھی ہے یہاں پر کہ حاسد کا شر خطرناک ہوتا ہے. اور وہ شر ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ ایسی بس باتیں ہیں جو مذہبی لوگ باتیں کرتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حاسد کا اثر ہوتا ہے چیزوں کے اوپر، حاسد کا شر ہے. اور وہ شر اس سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ مانگنا سکھائی. غبطہ کیا ہے؟ جس کو رشک کرنا کہتے ہیں، جو کہ جائز ہے. یا پھر اس کو کچھ لوگوں نے ایسے بھی کہا کہ الحسد المشروع، ایسا حسد جو کہ مشروع ہے، جو کہ جائز ہے، جس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ انسان، بس اس کو حسد نہیں کہیں گے، اس کو غبطہ کہتے ہیں یا رشک کرنا. انسان کسی کی نعمت کو دیکھے تو اس کی تعریف کرے اور وہ چاہے کہ یہ نعمت مجھ میں میرے پاس بھی ہو، لیکن کسی دوسرے کے پاس سے زوال نہ چاہے، زوال کی نیت نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زائل ہو، میرے پاس آ جائے، اس نعمت کو پسند کرے. یہ حسد ہے. اور رشک کرنا یا غبطہ کیا ہے؟ غبطہ یہ ہوگا کہ انسان نعمت کو پسند کرے اور یہ کہے کہ یا اللہ مجھے بھی عطا کر، اور اللہ تعالیٰ اس پر اس کی نعمت کو برقرار رکھ، اس سے چھین نہ لے. چھین لینے والی جو نیت ہوتی ہے نا، وہ اس غبطہ کو حسد بنا دیتی ہے. اور وہ آدمی کبھی خوش نہیں رہتا اپنی زندگی کے اندر. وہ ہمیشہ دوسروں کو اچھا اس کو بھی مل گیا، اس کو بھی مل گیا، اس کو بھی مل گیا. اس کو وہی نعمت اللہ عطا کر دے تو وہ اس آگ میں جلتا رہتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے یہ نعمت. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی عطا کر دی ہے تو اب کس بات کا کیوں کر رہے ہو؟ لیکن وہ اس آگ میں بھی وہ جلتا رہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی ختم ہو جائے اس کے پاس سے. تو یہ خطرناک چیزیں ہیں. بڑی جو ہے مختصر صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اہم پوائنٹس تھے وہ بیان کر دیے. بہت اہم چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر بہترین انداز سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رقیہ کریں، دم کریں، اپنے آپ کو کریں، اہل و عیال پہ کریں، بنا کسی شرم کے اپنے بڑوں کو بھی کر دیں. اگر یہ اندازہ ہو کہ بڑوں کا اس چیز کی طرف نہیں اتنا سوچتے، نماز پڑھی، ذکر کیا اور اٹھ کے چلے گئے، تو اگر آپ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں رقیہ کرنے کا تو اپنے بڑوں پہ بھی جا کے پھونک دیں. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان نے رقیہ کیا، جگہ سے اٹھ گیا، مسجد میں کیا تھا، دم اپنے اوپر مسجد میں کیا، اٹھ گیا تو اب اس کا اثر نہیں ہوگا، اب تو میں گھر پہ آ گیا، اب تو وہ سلسلہ منقطع نہیں. وہ نیت رکھیں اور گھر آ کے بھی دم کر دیں. بچوں پر کر دیں، بیوی پر کر دیں، والدہ پر ہو، والد ہے، چچا ہے، جو بھی لوگ ہیں ان پر بھی دم کر دیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا خیر ہی اللہ تعالیٰ نتیجہ نکالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت صوابا فمن الله وإن خطأ فمني والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.